بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورلڈ وظائف کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ورلڈ وظائف کے پیارے دوستو، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کن فیکون ذات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا اور فیکون ہو جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر جو صلاۃ الحاجت کی نماز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے اور پھر اس کے بعد ایک خاص دعا بتلائی گئی ہے کہ اس دعا کو مانگو اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھو۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو قضاء حاجت کی نماز بتا رہے ہیں، اس کو نماز کن فیکون بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ جیسے ہی اس نماز کو جس قسم کی جائز حاجات کے لیے پڑھیں گے، آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے اس نماز کو نماز کن فیکون کہا جاتا ہے۔ یہ نماز آپ نے کیسے ادا کرنی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کی حاجت کو رفع کر سکے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب میں کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی پتھروں کو، کوئی ستاروں کو۔ الغرض جس چیز کو بھی پوج کر اپنی حاجت مانگتا ہے، اس کی حاجت پوری اللہ ہی کرتا ہے۔ بے شک وہ بندہ مشکل کشا اپنے بناوٹی خدا کو ہی کیوں نہ سمجھے، لیکن خالق و مالک اور رازق تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کا ہر چیز پر تصرف ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جو بھی حاجت ہو اسی سے مانگی جائے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگو، اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سے مانگنے کا ایک مجرب عمل بتایا جا رہا ہے جو صلاۃ الحاجت کی ایک ازمودہ قسم ہے، جسے نماز کن فیکون بھی کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر اسلامی ماہ کے پہلے ہفتے میں شب جمعہ سے یہ عمل شروع کیا جائے اور 7 روز تک کیا جائے۔ لیکن اگر آپ یہ اہتمام نہیں کر سکتے اور آپ سے ہر ماہ کا پہلا ہفتہ مس ہو جاتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں، آپ اس نماز کو کسی بھی جمعہ کی رات کو کر سکتے ہیں۔ اور بعض کابرین نے اس کو 7 روز تک بلا ناغہ پڑھنے کی تاکید کی ہے، جبکہ بعض کابرین کے نزدیک آپ نے اس نماز کو صرف جمعہ کی شب میں کرنا ہے، اور شب جمعہ سے مراد جمعرات کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اس نماز کو اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 7 دن تک پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اس نماز کو ایک بار بھی پڑھ لیں گے تو اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کو سچے دل سے اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی نیک حاجت ہوگی، جو بھی نیک تمنا ہوگی، وہ پوری ہوگی۔ یا آپ کسی اہم ترین کام میں کامیابی چاہتے ہیں، یا کسی مشکل سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں، یا شادی کے مسئلے پر پریشان ہیں، یا کسی کاروباری رکاوٹ کا شکار ہیں، الغرض آپ کو کسی بھی قسم کی حاجت ہو، وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ضرور پوری ہوگی۔ اس نماز کی نیت کیسے کرنی ہے، نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، نماز کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کو توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ شب جمعہ کو عمل سے پہلے غسل کریں اور عمل کے لیے پاک صاف کپڑوں کا جوڑا پہنیں۔ جب آپ نیا دھلا ہوا جوڑا پہنیں گے تو آپ اس بارے میں مطمئن ہوں گے کہ آپ کے کپڑے پاک ہیں۔ یاد رہے کہ آپ نے یہ نماز عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اس لیے آپ نماز سے پہلے بھی غسل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ نماز عشاء کے کچھ دیر بعد پڑھنی ہے تو پھر آپ نماز عشاء کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آپ نے 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں۔ نوافل کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 44 وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 100 مرتبہ پڑھیے اور رکعت کو مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الصف کی آیت نمبر 13 نصر من اللہ وفتح قریب 100 مرتبہ پڑھیں اور یہ رکعت بھی مکمل کریں۔ تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الشورى کی آیت نمبر 53 الا الی اللہ تسیر الامور 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور رکعت مکمل کیجئے۔
اور پھر اسی طرح چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 1 انا فتحنا لک فتحا مبینا 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور رکعت مکمل کیجئے۔ سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ استغفار پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور پھر سجدہ میں جا کر 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ پھر سجدہ سے سر اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں اپنی حاجت طلب کریں۔ یاد رہے کہ بعض اکابرین کے مطابق دعا بھی سجدہ ہی کی حالت میں مانگی جائے، اور جن اکابرین نے یقین کے ساتھ یہ عمل آزمایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس عمل کو یعنی نماز کن فیکون کو مکمل کریں اور سجدہ سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اس لیے کامل یقین اور نہایت عاجزی سے ادب کے ساتھ دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر قرض دار ہیں تو اللہ پاک آپ کا قرض اپنا خزانہ غیب سے ادا ہونے کے اسباب فرمائیں گے۔ اگر کوئی فقیر و مفلس ہے تو اللہ پاک اسے غنی و مالدار کر دیں گے۔ اگر بے اولاد ہو تو اللہ پاک اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اللہ پاک اپنی رحمت سے صحت بخشیں گے۔ اگر کوئی گناہگار بخشش کا طلبگار ہوگا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کر مغفرت عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو بھی حاجت ہوگی خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیں گے اور اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ جو شخص بھی یہ عمل کرے اس کے لیے چند شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اول اللہ پاک کی وحدانیت پر دل سے گواہی دے اور شرک سے پرہیز کرتا ہو۔ دوسرا نماز پنجگانہ کا پابند ہو۔ تیسرا حلال کماتا ہو اور حلال روزی کھاتا ہو۔ چوتھا جھوٹ، گالی گلوچ اور حرام چیزوں سے بچتا ہو۔ پھر جا کر یہ نماز مؤثر ثابت ہوگی۔ دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے اور ہماری کی ہوئی عبادت کو قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل ورلڈ وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔